عاد کا یہ حال تھا کہ انہوں نے زمین میں بغیر کسی حق کے گھمنڈ کیا اور انہوں نے کہا کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ قوت میں ان سے زیادہ ہے اور وہ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے رہے؟ تو ہم نے چند منحوس دنوں میں ان پر سخت طوفانی ہوا بھیج دی تاکہ انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسواکن ہے اور انہیں کوئی مدد نہ پہنچے گی۔ اور وہ جو سمود تھے تو ہم نے انہیں ہدایت کا راستہ دکھایا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو پسند کیا تو انہیں عذاب ذلت کے کڑکے نے پکڑ لیا ان کی بدکاریوں کی وجہ سے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور ڈرنے والے تھے۔ اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف جمع کیے جائیں گے پھر وہ جدا جدا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان پر ان کے اعمال کی گواہی دیں گی، اور وہ اپنے کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی کہ ہمیں اسی اللہ نے بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے، اور اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کے پاس تم لائے گئے ہو، اور تم اپنے کو اس سے چھپا نہ سکتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں، لیکن تم اس گمان میں رہے کہ اللہ تمہارے بہت سے ان اعمال کو نہیں جانتا جو تم کرتے ہو، اور تمہارے اسی گمان نے جو کہ تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں برباد کیا۔ بس تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ بس اگر وہ صبر کرے تو آگے ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ معافی مانگے تو انہیں معافی بھی نہیں ملے گی۔ ہم ایک ایسی دنیا میں ہے جہاں زمین و آسمان کی عظمتیں اس کے بڑائی کی نفی کر رہی ہے، جہاں موت کا واقعہ ہر روز انسان کو حقیر و بے زور ثابت کر رہا ہے۔ اس کے باوجود آدمی بڑا بنتا ہے، پھر بھی وہ اس گمان میں رہتا ہے کہ وہ زور والا ہے۔ اللہ بار بار حقیقت کا اعلان کراتا ہے، وہ بار بار انسان کی بڑائی کے دعوے کو باطل ثابت کر رہا ہے، مگر کوئی اس وقت تک نصیحت نہیں لیتا جب تک اسے مٹا نہ دیا جائے۔ عاد و سمود اور دوسری قوموں کے کھنڈر اسی مثال ہے۔ انہوں نے جن دنوں کو اپنے لیے مبارک سمجھ رکھا تھا وہی دن اللہ کے حکم سے ان کے لیے منحوس دن بن کر رہ گئے۔ آیات 19 سے 24 میں بتایا گیا ہے کہ قیامت میں انسان کی کھال اور اس کے اعضاء اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ موجودہ زمانے میں اسکن اسپیچ کے نظریے نے اسے عملی طور پر ثابت کر دیا ہے۔ اب یہ معلوم کیا گیا ہے کہ انسان کا ہر بول اس کے جسم کی کھال پر پرتبمبت ہوتا رہتا ہے، اور اسے دوبارہ اسی طرح سنا جا سکتا ہے جس طرح مشینی طور پر ریکارڈ کی ہوئی آواز کو دوبارہ سنا جاتا ہے۔ اللہ چونکہ بظاہر دکھائی نہیں دیتا، اس لیے انسان سمجھتا ہے کہ اللہ اسے دیکھتا نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی آدمی کے اندر سرکشی یعنی بدمعاشی پیدا کرتی ہے۔ اگر آدمی جان لے کہ اللہ ہر لمحہ اسے دیکھ رہا ہے تو اس کا سارا رویہ بالکل بدل جائے۔ آخرت میں اللہ کے سامنے آنے کے بعد آدمی اطاعت کا اظہار کرے گا، مگر وہ اس کے لیے بے فائدہ ہوگا، کیونکہ اطاعت حالت غیب میں قابل اعتبار ہے، نہ کہ حالت شہود میں۔